بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج جس موضوع میں بات کرنے جا رہے ہیں، صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھنا کیسا۔ لیکن اس سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لگے ہوئے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جاری ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا۔ زائد و تقوی اختیار کرے، علم دینی حاصل کرے اور شہید ہو۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا، زائد و تقوی حاصل ہوگا، یعنی کہ اختیار کرے گا، علم دینی حاصل کرے گا اور شہید ہونے کا بھی جذبہ ہوگا، اس میں وہ شہید بھی ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے خواب کی تعبیر جانی، جس میں خواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا، اس کی تعبیر جانی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی سیرت کے بارے میں بھی بات کریں گے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 576 میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے ان کا نام عثمان رکھا، اسی نام سے شہرت ملی۔ آپ کے دو لقب بہت مشہور ہوئے، ایک تو ذو النورین یعنی دو نوروں والا، اور اس کے علاوہ دوسرا لقب غنی ہے۔ آپ کا شمار مکے کے ایماندار اور ممتاز تاجروں میں ہوتا تھا۔ نیکی کے کاموں میں بہت خرچ کرتے تھے، اسی لیے غنی کے لقب سے مشہور ہوئے اور یہی لقب آپ کے نام کا حصہ بنا۔ اس کے علاوہ آپ صحابی تیسرے خلیفہ راشد 576 میں پیدا ہوئے۔ قریش کے مشہور شاہ بنو امیہ سے تعلق تھا۔ پورا نام عثمان بن عفان بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف تھا۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ نجیب الطرفین قریش تھے، تو زمانہ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا و خوشحال ہو گئے۔ سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے مشہور تھے۔ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مرد تھے۔ پہلا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوا۔ جب کفار مکہ کا ظلم زیادہ ہو گیا تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت کلثوم کے ساتھ نکاح کیا۔ اسی وجہ سے ذو النورین کا لقب ملا، دونوں یعنی کہ دو نور والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ انہوں نے فروغ اسلام اور استحکام اسلام کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کیا۔ صلح حدیبیہ سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سفیر بن گئے۔ جب ان کی شہادت کے غلط افواہ اڑا دی گئی تو مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رسالت میں کاتب وحی رہے۔ بعد ازاں پہلے دو خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں ان کے مشیر رہے۔ تاہم 644 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 6 افراد پر مشتمل مجلس شورا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ دور خلافت میں اسلامی مملکت کی سرحدیں چاروں جانب پھیل گئیں۔ دور عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامور سالاروں میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن سعد، حضرت معاویہ، سعد بن العاص اور ولید بن عتبہ شامل تھے۔ اس دور میں جو علاقے فتح کیے گئے، ان میں قبرص اور روڈس کی جزائر نمایاں تھے۔ علاوہ ازاں مسلم افواج نے سندھ، ایشیا کو چک اور مصر میں کئی فتوحات سے حاصل کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص نے مصر میں رومیہ کو شکست دی اور عبداللہ بن سعد نے مراکش
تیونس اور الجزائر میں فتوحات حاصل کی۔ سعد بن العاص نے خراسان اور جرجان میں، جبکہ عبداللہ بن عامر نے کابل، سوات، منیشا پور اور سجستان پر اسلامی قبضے کا مستحکم کیا۔ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم اسلام کو ایک مصحف اور ایک قرآن پر جمع کیا۔ اس مقصد کے لیے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ مصحف کی 7 نقلیں کروائیں اور ان کا ایک ایک نسخہ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، شام، یمن، بصرہ، کوفہ اور بحرین میں محفوظ کر دیا۔ مصحف عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 4 نسخے اب بھی ہجرت نبی، استقبال، مصر اور ماسکو میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے آخری حصہ میں اندرونی سازشوں کو فروغ حاصل ہوا۔ ناظرین کرام، آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی گئی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا اور اس کے علاوہ ان کی سیرت کے بارے میں بات کی گئی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔